अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, मजहर अब्बास साहब, रसूल बख्शी साहब और इरशाद भट्टी साहब। नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन इस मखमसे का शिकार है कि आखिर पार्लियामेंट के कानून पर अमल किया जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। हालांकि हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 14 सितंबर को एक वजाहती ऑर्डर जारी किया गया, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन अभी तक कन्फ्यूज़ है और 8 बैठकें लगा चुका है। 8 बार मीटिंग हो चुकी है, इजलास हो चुके हैं। इन इजलासों के नतीजे में भी फैसला ये हुआ है कि कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है और उनसे रहनुमाई तलब की है कि हमें बताया जाए कि हम किस पर अमल करें। क्या हम इलेक्शन एक्ट तरमीमी एक्ट पर अमल करें या फिर 8 जजेस की सुनें। हमारा सवाल ये है कि एक बार फिर बड़े सियासी मामलात अदालत में जा रहे हैं। एक ये मामला, इसके अलावा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल भी चैलेंज हो चुका है और 63A के हवाले से नज़रसानी दरख्वास्त पर समाअत भी पीर के रोज़ होनी है। तो बड़े फैसले तो अदालत में हैं। अब अदालतें क्या फैसला करती हैं, अक्टूबर का महीना इस हुकूमत के लिए कैसा होगा, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सलमान साहब, मुझे ये जानना है कि वाकई इलेक्शन कमीशन कन्फ्यूजन का शिकार है या फिर मामला कुछ और है, मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसले पर अमल दरामद। देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि कन्फ्यूजन का शिकार है, लेकिन आप ये देखें कि इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल में पाकिस्तान की मुकन्नना, पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान की इंतज़ामिया के दरमियान जो एक कैफियत तारी है वो रियासत के हवाले से बेहतर नहीं है। चाहिए तो ये था कि आज की सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान अपने मुआशी हवाले से यकसुई और संजीदगी इख्तियार करता और टेक ऑफ करता। अब जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की बात है कि आप देख लें कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो खसूसी नशिस्तों के हवाले से उसने एक फ़ैसला दिया और ये फ़ैसला फुल कोर्ट का फ़ैसला है। एक फ़ैसला दिया, उसके बाद वजाहत आई और वजाहत के बाद तफसीली फ़ैसला आया जिसमें उनकी यकसुई और संजीदगी ये ज़ाहिर करती है कि वो फ़ैसले पे अमल दरामद होना चाहिए। और आप देख लें कि मुसलसल इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक रुकावट का सिलसिला जारी है और मुझे नहीं लगता कि वो सीधी उंगलियों से कोई घी निकल पाए। अच्छा। और यही वजह है कि आप देखें कि इलेक्शन कमीशन बजाय उस फैसले पे अमल दरामद होने के वो वजाहत पर वजाहत तलब करता नज़र आ रहा है। और आने वाले हालात के अंदर देखें, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बड़ी क्लियर कट कह दी थी कि आपको फैसले पे अमल दरामद करना है, नहीं तो आपको इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। अब होगा क्या कि बात है कि अगर आज इलेक्शन कमीशन ये करता है और इस बात का एहतमाल मौजूद है कि अगर एक अदारा पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानेगा तो फिर आने वाले कल के अंदर और भी पाकिस्तान के अदारे मौजूद हैं। और होगा क्या कि अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जिसने ये कहा था कि इसके नताइज आपको भुगतने पड़ेंगे, तो फिर नताइज के तौर पे अगर तौहीन अदालत होती है, फिर ये मैं बात आपको बड़ी क्लियर कट बता दूं कि इसमें फिर हुकूमतें साथ नहीं खड़े होती। लेकिन सलमान साहब, मेरा सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन जैसे आईनी इदारे पर तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि पीटीआई तो बहुत कुछ कह रही है, वो तौहीन अदालत की बात भी कर रही है, आर्टिकल 6 की बात भी कर रही है इलेक्शन कमीशन के अरकान के खिलाफ। देखिए, वो जब आप आर्टिकल 6, मुझे तहरीक इंसाफ का नहीं पता। देखिए, पाकिस्तान का आइन कहता है कि पाकिस्तान की बड़ी अदालत या अदालत उज़्मा या अदालत आलिया के अहकामात पर आपने अमल पैरा होना है और ये कैफियत अब से तारी नहीं है, ये इलेक्शन के अमल के साथ से जारी है। और ये बात भी देखनी चाहिए। एक बात में मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन दुरुस्त है, वो ये है कि ये सारा मामला कहाँ से शुरू हुआ था। ये हुआ था कि तहरीक इंसाफ के जो जमाती इलेक्शन 5 साल तक उन्होंने ये इलेक्शन नहीं करवाए और ये बात इलेक्शन कमीशन के पास तो बहुत बाद में आई है। मुझे याद है कि जब खुद इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हें 12 कहा गया कि आप अपनी पार्टी का इलेक्शन करवाएं, तो रिकॉर्ड पे मौजूद है कि उन्होंने कहा कि हमें 1 साल और दे दें, फिर 1 साल और दे दें। और फिर जिस तरह के इलेक्शन करवाए गए उस पर इन्होंने अपनी रिजर्वेशन जाहिर की है कि अगर बर वक्त इन्होंने इलेक्शन करवाए होते अपने वक्त पे तो ये सारी सूरत हाल तारी ना होती। लेकिन ये बात आपने अपने इब्तिदाइये में दुरुस्त कही है कि इस सारी जो गंभीर सूरत हाल है इसमें कोई अच्छा रुख मुतय्यन होता नज़र नहीं आ रहा कि आने वाले हालात के अंदर सूरत हाल तो ये बता रही है कि ये इंतशार खलफशार बढ़ेगा और ये कैफियत जो पाकिस्तान के अदारों के दरमियान कायम है, ये किसी तरह पाकिस्तान के मफाद में नहीं है और ना ही
انتشار اور ٹکراؤ کی کیفیت آپ کو سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے درمیان دکھائی دے رہی ہے یا پارلیمنٹ ہے ایک طرف اور دوسری طرف سپریم کورٹ؟ دیکھیں یہ الیکشن کمیشن اس وقت پارلیمنٹ اور حکومت کے ساتھ کھڑا ہے اور آپ کو اسپیکر کا مکتوب بھی یہ پتہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس سپریم کورٹ سے وہ بار بار وضاحت طلب کر رہے ہیں، اچھی بات ہوتی کہ وہ پاکستان کی پارلیمنٹ سے پوچھتے کہ جناب عدالتی فیصلہ آنے کے بعد آپ نے یہ قانون سازی کی ہے، میری رہنمائی آپ فرما دیں تو یہ ہم اس پہ کیا کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا یہ اچھا یہ فل کورٹ کا فیصلہ، اس سے اوپر کوئی کورٹ نہیں ہے، اور بات یہ کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی کہلائے گا، تو سپریم کورٹ کے فیصلے پر اس کی اسپرٹ کے مطابق عمل درآمد ہونا ہے، اور اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر صورتحال بہت زیادہ گمبھیر ہوگی جو پاکستان کی ریاست کے لیے اچھی نہیں۔ ٹھیک ہے رسول بخش رئی صاحب، آپ کی نظر میں جن کیسز کا میں نے ذکر کیا ہے وہ سارے عدالت میں ایک بار پھر ہمیں نظر آ رہے ہیں، بڑے سیاسی کیس ہیں جس سے پاکستانی سیاست کا رخ بدل سکتا ہے، تو آنے والے دن اسپیشلی اکتوبر کا مہینہ کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو سپریم کا وہ فیصلہ تھا، وزارتی فیصلہ تھا، اس میں جو بات کہی گئی ہے کہ نتائج لیں گے، اس کے اوپر ذرا ہمیں اکتوبر کے مہینے میں اور اگلے 4-5 دنوں میں بہت توجہ دینی ہوگی۔ انہوں نے واضح طور پر برملا طور پر کہہ دیا تھا کہ یہ عدالت عظمیٰ کا فیصلہ ہے اور اس سے کوئی بندہ تعامل نہیں کر سکتا، کہ یہ بات عام طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی کہتا ہے، کچھ لوگ اور بھی کہتے ہیں کہ آئینی ادارہ ہے اور آئینی ادارے کے اوپر یہ سپریم کورٹ کے فیصلے لاگو نہیں ہوتے۔ اگر آئینی اداروں پہ نہیں ہوتے تو پھر کس کے اوپر ہوتے ہیں؟ سیاسی جماعتیں آئینی ادارہ ہے، اس لیے کہ آئین نے ان کی اجازت دی ہے۔ آپ کے حقوق، میرے حقوق آئین کی وجہ سے ہیں، تو یہ کوئی استثناء اس طریقے سے لینا بنتا نہیں ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو خطرناک کھیل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کھیلا ہے، پہلے بھی کئی اس طرح کے خطرناک کھیل وہ کھیل چکے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ خطرناک، اور مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ یہ آخری کھیل ہے، اس کے علاوہ وہ کھیل نہیں کھیل سکیں گے۔ اگلے 3-4 دن میں جس طرح دیکھ رہا ہوں کہ ایک تصادم کی سی فضا ہوگی، اور وہ جو نتائج ہیں اور ان نتائج کو آپ سامنے رکھیں کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ ان کو بلایا گیا تھا، ان کو سزا ہو گئی تھی اور وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے۔ تو یہ دیکھیں یہ کوئی مختلف کیس نہیں ہے، بلکہ اسے کہیں زیادہ شدت امیز قسم کا کیس ہے۔ اس میں تو صرف یہ تھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے خط نہیں لکھا تھا اور وہ حکم عدولی کی تھی۔ اس میں تو یہ ایک فیصلہ ہے، اور اتنا بڑا فیصلہ جس سے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ متعین ہو سکتی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ذرا تھوڑا سا تدبر سے، تھوڑا سا بصیرت سے کام لینا چاہیے تھا۔ جو بھی ان کے پیچھے ہیں یا جو بھی ان کو مشورہ دے رہے ہیں یا جو ان کے قانونی ماہرین ہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ اس کو ایک راستے پہ ڈال رہے ہیں۔ یہ کہ جو کنفیوزڈ ہیں، یہ میرا خیال میں کہ بالکل ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ ان کے ذہن میں کلیئرٹی ہے، اور وہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ ٹو بائی ٹائم، اور کسی کا اور کہ کوئی اور ان کی بال کھیلے اس کے لیے۔ تو یہ دیکھیں گے 3-4 دن میں کیا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے جو انہوں نے کیا ہے، ہمارے ملک کے لیے، وہ اچھا نہیں کیا، اور دیکھیں کہ اس کے نتائج بہت خطرناک نکل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آنے والے دن آپ کو انتہائی اہمیت کے حامل دکھائی دے رہے ہیں۔ مظہر عباس صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے، الیکشن کمیشن نے ایک بار پھر رہنمائی طلب کی ہے مخصوص نشستوں پر فیصلے کے حوالے سے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جی شکریہ۔ دیکھیے، ایک تو چیز یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن ورسز سپریم کورٹ، اگر ہم اس کو یہ ٹرمنالوجی میں یوز کریں، اسے دیکھیں، لیکن اس سے زیادہ ڈسٹربنگ مجھے سپریم کورٹ ورسز سپریم کورٹ نظر آ رہی ہے، اور یہ ایک ایسا دوراہا ہے جو مجھے 98 میں لے جاتا ہے، جب 98 میں ایک طرف جو ہے جسٹس سجاد علی شاہ کی عدالت لگتی تھی اور دوسری طرف جسٹس اجمل میاں کی عدالت لگتی تھی۔ جو الیکشن کمیشن کا موقف ہے، ظاہر ہے انہوں نے سپریم کورٹ سے ہی رجوع کیا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی فورم نہیں ہے۔ اب اس میں ڈیلینگ ٹیکٹرز بھی کہہ سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے بہت سے ایسے اقدامات کیے ہیں جس پہ بڑے سوالیہ نشان ہیں، لیکن اگر ہم ماضی میں تھوڑا سا دیکھیں تو الیکشن کمیشن پر بھی سپریم کورٹ کے مختلف انداز میں دباؤ دیکھے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ بتا سکتا ہوں کہ فخر الدین ابراہیم نے
کئی مرتبہ کیونکہ ان سے میرا ایک بہت ہی قریبی تعلق رہا تو انہوں نے شکایت کی تھی باقاعدہ کہ افتخار چودھری صاحب بہت زیادہ مجھے پریشرائز کر رہے ہیں جب الیکشن ٹرائبنلز وغیرہ بنانے کے سلسلے میں. تو ہماری یہاں انفارچونیٹلی انسٹیٹیوشن ورسز انسٹیٹیوشن جو لڑائیاں رہی ہیں, جو کانفلکٹس رہے ہیں, انہوں نے ہمارے نظام کو بہت زیادہ کمزور کر دیا ہے. لیکن یہ جو ابھی حال ہی میں پہلے جسٹس منصور علی شاہ کا خط سامنے آیا, جی پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا خط سامنے آ گیا, یہ چیزیں اب ہم تو اس کلاسیکل جوڈیشری کو سمجھتے ہیں. جو کلاسیکل جوڈیشری کی ڈیفائن لائنز ہیں وہ تو یہ ہے کہ ججز اپنے فیصلوں سے بولتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پوسٹ 2007 میں ہمیں لگا کہ ججز جو ہے وہ صرف بولتے ہیں. ان کے فیصلے, وہ تاریخی فیصلے جو ہم ایک زمانے میں پڑھا کرتے تھے, اس سے زیادہ اب لگتا ہے کہ ججز جو ہے وہ گلیمرائز میڈیا کا حصہ بنتے چلے جا رہے ہیں. جس طرح کی آبزرویشنز جو ہے وہ ٹیلی ویژن ہائی لائٹس ہوتی ہیں, جس طرح مطلب کی یہ تو آپ breaking عدلیہ میں news, تقسیم کی بات کر رہے ہیں نا, جو کہ کارروائیاں. واقعی ایک خطرناک رخ اختیار کرتی دکھائی دے رہی ہے. لیکن میرا سوال الیکشن کمیشن سے متعلق ہے. الیکشن کمیشن کے پاس واقعی کوئی آپشن نہیں ہے عمل درآمد کے سوا, یا کوئی آپشنز ہیں؟ الیکشن کمیشن بند گلی میں ہے یا پھر پریٹینڈ کر رہا ہے کہ ہم بند گلی میں آ چکے ہیں؟ یہی تو سب سے زیادہ نازک مرحلہ ہے کہ اگر فرض کریں جس طرح کا یہ سپلٹ ڈیسیجن ہے, جب وہ ریویو میں جاتے ہیں وہی سپلٹ ڈیسیجن اگر مینٹین ہوتا ہے تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا ماں سوائے اس کے. اب وہاں ایک پوزیشن یہ لی جا رہی ہے کہ جی پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کر دیا ہے اور اس پر یہاں یہ عمل درآمد نہیں ہوگا, تو ایک کلیش نظر آ رہا ہے. اور کلیش کی صورت میں ہمیشہ کولیپس ہوتا ہے. جب آپ کلیش یا کانفرنٹریشن پہ جاتے ہیں تو کولیپس ہے. اب یہ پارلیمنٹ کو بھی سوچ لینا چاہیے, کیا وہ اس چیز کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو گئی ہیں حکمراں اتحاد کہ جی اگر ٹھیک ہے, اگر کنفرنٹریشن ہوتی ہے تو کنفرنٹریشن ہو جانے دیں, کلیش ہو جانے دیں, کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ بالکل اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد کا کیا طریقہ اختیار کر سکتی ہے؟ کیا وہ الیکشن کمیشن پر توہین عدالت کا مقدمہ چلا سکتی ہے؟ اس طرح کی صورتحال بن جائے گی. پارلیمنٹ دیکھیے اس وقت کیا نظر آ رہا ہے, اس وقت نظر آ رہا ہے کہ وہ جوڈیشری جس کے بارے میں ایک عام تاثر یہ تھا کہ جوڈیشری جو ہے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا رول ادا کرنے لگی ہے, ایک پاورفل انسٹیٹیوشن کے طور پہ سامنے آ رہی ہے, وہ جوڈیشری اس وقت ایک آئسولیشن میں کھڑی نظر آتی ہے. پارلیمنٹ, الیکشن کمیشن اور مبینہ طور پہ ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ. اب یہ اگر ٹرائکا ایک طرف کھڑی ہے اور جوڈیشری دوسری طرف کھڑی ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ جوڈیشری از آل پاورفل ان اٹس اون رائٹ, لیکن وہاں ایک ڈویژن بڑھتا جا رہا ہے. اگر ڈویژن بڑھتا ہے تو بہت ہی خطرناک ہے. تو مجھے تو اگر یہ چیز ریزالو نہیں ہوتی تو مجھے تو یہ نظام جو ہے وہ جاتا ہوا لگ رہا ہے, کیونکہ اس طرح تو نظام نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں ایسے نظام نہیں چل سکتا, اور اگر یہ معاملات سارٹ آؤٹ نہ کیے گئے تو پھر خطرے کی گھنٹی ہے. ارشاد بھٹی صاحب, مخصوص نشستوں کے فیصلوں پر عمل درآمد ہوگا یا پھر الیکشن ایکٹ ترمیمی بل پر عمل درآمد ہوگا؟ ذمہ داری کیا بنتی ہے الیکشن کمیشن کی؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننا. سپریم کورٹ کے تینوں فیصلے, 3 مرتبہ جو سپریم کورٹ نے فیصلے جاری کیے, اس کو ماننا ایک ہی آپشن ہے. دیکھیے یہ ساری جو کچھ بھی یہ جو سارا اس کو آپ جو بھی کہہ لیں, جو بھی نام دے لیں, ٹکراؤ دے دیں, تناؤ دے دیں, لڑائی کہہ لیں, یہ جو ہمیں انتشار اور تصادم اور انارکی کی طرف بڑی تیزی سے لے جا رہا ہے, اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ قاضی فائز عیسیٰ کے 3 رکنی بینچ کے سیاہ ترین فیصلے سے جب بلہ چھینا گیا, اس کے بعد سارا کچھ ہوا. یہ ایک کے بعد ایک سیریز, یہ کڑی در کڑی چیزیں چلتی رہیں. کوئی کنفیوژن نہیں ہے, کوئی ابہام نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو کیوں ایسے اس طرح اپنے آپ کو بہلاتے ہیں, پھسلاتے ہیں؟ کون سی کنفیوژن ہے, کون سا ابہام ہے؟ لگ ایسے رہا ہے کہ سب کچھ باقاعدہ منصوبہ بندی سے ہو رہا ہے. لگ ایسے رہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے, پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں دینی. اب کہاں ہے کنفیوژن, کہاں ہے ابہام؟ الیکشن 8 فروری 2024 الیکشن ڈاکے کے بعد جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے پاس بچی نشستیں تھیں, یہ مخصوص نشستیں تو ان کی تھیں. کون ہے جو جیسا جمہوری آدمی کہے کہ یہ مخصوص نشستیں ان کی نہیں تھیں؟ جو جمہوریت کی جیم پر بھی یقین رکھتا ہے, ان کی مخصوص نشستیں تھیں. الیکشن کمیشن نے کیا کیا؟
نہ صرف उनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी बल्कि बाकी पार्टियों में बांट दी। कोई आईनी मुझे शिक दिखाएं, कोई आइन में ऐसी जगह दिखाएं जहां लिखा हो कि उनकी मखसूस नशिस्तें एक जमात की दूसरी को बांटी जा सकती हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला आया, उसमें कहाँ कोई इबहम था, कहाँ कोई कन्फ्यूजन थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और उसको ये मखसूस नशिस्तें उसकी हैं, उसे दे दी जाएं, नहीं दी गई। फिर 4 सफाती वजाती आर्डर आया और उसमें कहाँ इबहम था, उसमें तो ये भी लिखा हुआ था कि अगर इसके बाद कोई आपने एक्ट बनाया है, कुछ भी किया है, वो हमारे फैसले पर लागू नहीं होगा, हमारा फैसला अटल होगा। फिर भी नहीं दी गई। और उसके बाद फिर 70 सफाती तफसीली फैसला आया, फिर भी नहीं दी गई। 70 लेकिन अब मामला एक बार फिर पढ़ सुप्रीम लें, कोर्ट में लग है ना। पता इलेक्शन जाता है। कमीशन ने मजीद रहनुमाई तलब कर ली और उन्होंने कहा कि 39 अरकान की हद तक तो हमने इस फैसले पर अमल किया है, इसके बाद हमारी फिर रहनुमाई कीजिए। अब वहां से क्या जवाब आ सकता है और इसके क्या नताइज आपको दिखाई दे रहे हैं? कुछ भी नहीं है। ये कैसी बात करती हैं आप? क्या रहनुमाई दे, क्या रहनुमाई करें? हाज करना है इन इलेक्शन कमीशन ने, उनको बताएं कि कहाँ किस एहराम बांधना है, कहाँ खोलना है। 3 फैसलों के बाद क्या आप और रहनुमाई इलेक्शन कमीशन की करना चाहेंगे? देखिए सीधी सी बात है, पहला आप आया, आपने 8 फरवरी वाला आया, आपने मखसूस नशिस्तें छीन ली। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, आपने मेलाफाइड कानून साजी कर दी। वजाती आर्डर आया, उसके खिलाफ आज इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, कह रहा है सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन को दोबारा नहीं लिख सकती। अब ये इलेक्शन कमीशन की आप जुर्रत देख लीजिए। और आपका फैसला मफरूजों पर है। 70 सवाती फैसला है, याद सादिक और मलिक अहमद ने खत लिख दिए। ये जमहूरी लोग हैं, ये तो फाशिज्म है। यानी आप किसी चीज पे बिलीव नहीं करते। और 2 बातें सुन लीजिए, ये कोई पहले ही बात नहीं है। उमर अता बंदियाल के कोई फैसले नहीं माने गए। पंजाब, केपी और मरकज के इंतखाबात देख लिए, एक्स बंदश देख लें, अदालतों के फैसले नहीं माने गए। बेतहाशा ऐसा मर्तबा भी ऐसा हुआ कि इधर अदालत किसी को रिहा करती थी, जमानत देती थी, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। अहाता अदालत से गिरफ्तारियां हुई और जजेस इस मुल्क में खुद को गैर महफूज समझ रहे हैं, वो खुद इंसाफ मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं। ये हाल हो गया है। तो ये लाकानूनियत, जब ऊपर आइन नहीं माना जाता या अदालतों के फैसले नहीं माने जाते, तो नीचे क्या होता है? जिसकी फसल में ऊंट दाखिल हो उसकी टांग काट दो। पुलिस खुद मुल्जम को मार देती है। डॉक्टर शाहनवाज आपकी मिसाल सामने है, कोयटा की हवालात आपके सामने है, जहां पुलिस एहलकार ने मुल्जम मार दिया। यानी आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसको इस फैसले पर ऊपर अगर आइन के इशारे टूटेंगे, वजाहत और इस रहनुमाई के बाद इलेक्शन कमीशन अब क्या हिकमत अमली अपनाता है। हमें प्रोग्राम में आगे बढ़ना और बात करनी है। मौलाना और पीटीआई की कुर्बतें बढ़ती जा रही हैं। जुमेरात को एक मुलाकात हुई जिसमें यह फैसला हुआ कि मुश्तरका तौर पर आइनी तरमीम का मुसव्वदा अब तैयार किया जाएगा। इस मुलाकात में मजीद क्या कुछ तय हुआ है और आने वाले दिनों में आइनी तरमीम का क्या फ्यूचर है, ये सब जानेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। कहते हैं सियासत में कुछ भी हरफे आखिर नहीं होता। कल तक जो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे, आज मुलाकातों पर मुलाकातें कर रहे हैं। कल ही मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई के वफ्द के दरमियान मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद पीटीआई वाले कह रहे हैं कि हम सब उम्मीद से हैं। यानी उनका ये मानना है कि बड़ी खुशी और उम्मीद के साथ यहाँ जा रहे हैं। मौलाना हुकूमत की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाने वाले, वो हमारे साथ खड़े हैं और इस मुलाकात में एक मुश्तरका आइनी मुसव्वदा तैयार करने की बात हुई है। तो सलमान साहब, सुनने में ये भी बातें आ रही हैं कि अक्टूबर के पहले हफ्ते तक हुकूमत आइनी तरामीम पेश कर देगी और वो मंजूर भी हो जाएंगी। आपकी भी यही पेश गोई है, लास्ट प्रोग्राम में आपने ये कहा है। लेकिन मौलाना तो किसी तौर पर राजी होते नज़र नहीं आ रहे, होने क्या वाला है? देखिए मरियम, ये जो आइनी तरमीमी अमल होता है, ये बहुत ज़्यादा संजीदगी का मुतकाज़ी होता है। ये आम कानून साजी नहीं है जिसमें आप ऐवान की अक्सरियत को साथ में लाकर किसी भी इशू पे आप कानून साजी करते हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, जैसे अभी पहले सेगमेंट में भी सब ने रिजर्वेशन जाहिर किया है कि ये सूरत हाल किसी तरह मुल्क के मफाद में नहीं है। और ये जहाँ तक आपने कहा कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में इस पर पेशरफ्त होगी, एक गलती वो नहीं करेंगे। क्या? ये कि उन्होंने जब पहले ये इजलास बुलाया था छुट्टी के रोज़, तो नंबर्स गेम उनकी पूरी नहीं थी। इसीलिए आपको याद होगा जब इजलास बुलाया गया था, मैंने आपको कहा था कि ये नहीं होगी। कि मुझे तो नजर आ रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से कहा गया कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, होमवर्क कंप्लीट है। उस कैबिनेट से अप्रूव नहीं था वो मसवदा,
اور مولانا فضل الرحمان کے والے سے اس طرح کے سگنل آ رہے تھے کہ شاید وہ ان کے ساتھ ہوں گے. اب کیا کچھ تبدیلی میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ ان کی نمبرز گیم پوری نہیں ہوگی یہ اجلاس نہیں بلائیں گے, اور جو آئینی ترمیم اگر زور زبردستی سے بھی ہوئی اس سے ایک نیا بحران طاری ہوگا. جہاں تک مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف کی بات آپ کر رہی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک مشترکہ مسودہ, اور وہ مولانا کی تعریف کر رہے ہیں. کل مولانا تو آئینی عدالت کے بارے میں بڑے یکسو ہیں, اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز آئینی عدالت اپنے اپنے وقت کے اندر سب کی ضرورت رہی ہے, اور ہو یہ رہا ہے کہ جب یہ اس طرح کی قانون سازی کوئی دوسری جماعت یا حکومت کرنے کے لیے آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نہ مانوں. تو میں آپ کو جو بتا رہا ہوں, آپ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف میں یکسوئی ہے, میں نہیں مانتا کہ یہ یکسوئی ہے. وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمان اپنے کسی ایجنڈے پہ ہوں, وہ ایک ذہین سیاستدان ہیں, وہ اپنے مفادات دیکھتے ہیں, وہ ملاقاتیں ضرور کر رہے ہیں, لیکن میری اطلاع تو یہ ہے کہ تحریک انصاف نے یہ کہا ہے کہ کسی صورت بھی اس آئینی ترمیمی بل میں ہم نے ان کا ساتھ نہیں دینا, جبکہ مولانا فضل الرحمان لچک رکھتے ہیں, وہ سیاست میں مذاکرات کی بات کرتے ہیں, وہ آئینی ترمیم میں ڈائیلاگ کے عمل کے ساتھ بڑھنا چاہتے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان کے بارے میں آپ حتمی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر مولانا تو خود 1973 کے آئین کے تناظر میں چیزوں کو دیکھتے ہیں, لہٰذا اگر آئینی طور پہ کوئی ایسی چیز ہو جو پاکستان کے اندر اس آئینی بحران کو ختم کر سکے تو مولانا حکومت کے ساتھ بھی کھڑے نظر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا تو آئینی عدالتوں کے حق میں ہے, لیکن مظہر عباس صاحب بلاول بھی آئینی عدالتوں کے حق میں ہے, بڑے زور و شور سے کہتے ہیں کہ آئینی عدالت قائم کرنا ہماری مجبوری ہے. کیوں مجبوری ہے بلاول کی, اور کیا مولانا صرف اتفاق رائے کے لیے سرگرم نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں, گورنمنٹ نے بہت سے اقدامات بہت بھونڈے انداز میں کیے. اگر آپ کو یاد ہو کہ شروع میں اتنی برملا انداز میں یہ کہا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف پر پابندی کے لیے ریفرنس تیار ہو گیا ہے, اصولی فیصلہ ہو گیا ہے, بس کابینہ کی منظوری, اس کے بعد وہ ساری چیزیں ہوا میں اڑ گئیں. بالکل اسی طرح آئینی ترمیم جس انداز میں لائی گئی, جس طرح ابھی سلمان غنی صاحب بھی ذکر کر رہے تھے, ایک بھونڈا انداز اپنایا گیا. آپ کو اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی ہوتی ہے, جس طرح 18ویں ترمیم میں آلموسٹ آل پارٹیز کمیٹی بنا دی گئی تھی, وہ کمیٹی میں آپ بہت سی چیزیں ڈالتے ہیں, بہت سی چیزوں کے بہت سے انپوٹ لیتے ہیں, ایک کمپلیٹ ڈسکشن ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کوئی ترمیم لاتے ہیں. لیکن یہ ترمیم ایسے لائی جا رہی تھی جیسے آرڈیننس لائے جاتے ہیں. یہ جو انداز تھا, اس نے پولرائزیشن بڑھا دی, اس نے اور زیادہ چیزوں کو گڈمنٹ کر دیا. جس طرح 9 مئی کو جس طریقے سے پولیٹیسائز کیا گیا, اس سے 9 مئی کا جو سنگینی تھی وہ ختم ہو گئی, وہ پولیٹیکل حصہ بن گیا اس میں. تو گورنمنٹ نے جس انداز میں چیزوں کو کیا, اس نے اپنی ہی جو چیزیں, جو بھی ان کے ذہن میں تھا, جو بھی وہ چاہتے تھے, اس میں وہ ناکام نظر آئے. جس طرح پریکٹیکلی اب گورنمنٹ کی کامیابی کے کتنے امکانات ہیں مظہر عباس صاحب؟ اب تو خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے تک کی بات ہے اور آئینی ترامیم پر پیش رفت ہو جائے گی, ایسا ہی لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں, جہاں ایک کلیش نظر آ رہا ہے نا بٹوین جوڈیشری اینڈ پارلیمنٹ, وہاں صورتحال اتنی آسان نہیں ہوتی جتنی آسانی سے 18ویں ترمیم ہوئی, سب کے کنسنسس سے ہوا. تو وہ مجھے تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے ایون اگر پارلیمنٹ سے پاس ہو بھی گئی. لیکن تحریک انصاف کا جو ڈائلیما نظر آیا ہمیں اس پورے 2-2.5 سال میں, میں ذاتی طور پہ کہہ سکتا ہوں, تحریک انصاف میں وہ ایجیٹیشنل جو ایک طریقے سے آرگنائزیشنل کیپیسٹی تھی وہ نہیں نظر آئی. وہ بہت زیادہ اس میں کمزوریاں نظر آئیں, جس کی ریفلیکشن ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ جلسہ کرنا ہے, پھر مظاہرہ کرنا ہے, لانگ مارچ کی کال دے دی, پھر اسے ودڈرا کر لیا, پھر اس کو دھرنے کی کال دے دی. تو وہ ساری چیزیں, اور اس کے ساتھ ہی گورنمنٹ کا سپریشن اٹھا کے جس کو 15-20 مقدمات میں آپ نے دھر دیا. تو یہ اس طریقے سے چیزیں نہیں چلا کرتی, اس پائیدار نہیں ہوتی. گورنمنٹ انسرٹنٹی جتنی بڑھے گی اس کا سب سے زیادہ نقصان حکومت وقت کو ہوتا ہے. جتنی غیر یقینی صورتحال ہوگی اس کا نقصان حکومت کو ہوگا. تو میرا خیال ہے اگر آئینی ترمیم کوئی لانی بھی ہے, اب تو ظاہر ہے جہاں تک مولانا فضل الرحمان کی بات کی, مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ڈبل وکٹ کھیل رہے ہیں. اچھا, اور وہ ڈبل وکٹ کھیلتے رہے ہیں پالیٹکس میں. اب جہاں ان کو بہتر جو نظر آیا, جہاں انہیں بہتر آپشن نظر آیا, وہ چلے جائیں گے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ سیاسی طور پہ مولانا فضل الرحمان کا جو پولیٹیکل کانفلکٹ بنتا ہے وہ تحریک انصاف سے ہی بنتا ہے, کیونکہ ان کی ساری اسٹرینتھ تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان ہے.
تو خیبر پختونخوا میں اگر ان کا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتا ہے، اگر ان کا آئندہ الیکشن کے حوالے سے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو مولانا بالکل تحریک انصاف کے ساتھ جائیں گے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ گورنمنٹ ان کو کیا اپارچونیٹی، کیا چیزیں آفر کرتی ہے، کیا وہ دی ہے. ٹھیک ہے. تو مولانا اس وقت بالکل اوپن ہے اور وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے، بڑا خوبصورت جملہ آپ نے بولا کہ مولانا وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. تو رسول بخش رئی صاحب، مولانا کی پوزیشن اور پی ٹی آئی کا مولانا کو لے کر اتنا پر امید ہونا، کیا یہ سب ٹھیک ہے؟ میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے کہ اصولی بات تو یہ ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں آخر آئینی کی ترمیم کیوں ضروری ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں آئینی ترامیم ہوتی رہی ہیں اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی. اکتوبر میں کیوں، اکتوبر کیوں اہم ہے؟ تو اس کی وجہ سے یہ جو آئینی ترمیم ہے کافی مشکوک بن گئی ہے عوام کی نظروں میں، اور جو لوگ باہر یا ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ آخر یہ اکتوبر کا مہینہ کیوں نومبر میں ہو جائے، دسمبر میں ہو جائے. تو آئینی ایک عدالت کی اگر ضرورت تھی تو بلاول زرداری بھٹو صاحب کو آج کیوں زیادہ محسوس ہو رہی ہے، اور خصوصی طور پہ اکتوبر کے مہینے میں؟ یہ تو پچھلے سال بھی ہو سکتی تھی جب ان کی اپنی حکومت تھی، وہ دوسری پی ڈی ایم والی، یا اس سے پہلے حکومتیں تھیں. جب 18ویں ترمیم بنی تھی تو اس وقت ان کو کوئی ادراک نہیں تھا کہ ہمیں ضرورت ہے کہ آئینی حکومت کی، اس وقت ایک کنسنسس کے ساتھ آئینی حکومت بن سکتی. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں لوگوں کے ذہن میں کہ کوئی خاص مقصد ہے اس آئینی ترمیم کا، اس حوالے سے ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اور مولانا صاحب نے جو تحریک انصاف کے ساتھ مل کے ایک متبادل آئینی پیکیج کی بات کی ہے، میرا خیال یہ ہے کہ وہ اگر وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں تو وہ اس طرح کھیلتے کھیلتے اس معاملے کو نومبر میں لے جائیں گے. اور نومبر کے بعد ہو سکتا ہے کہ یعنی ترامیم کی یا ترمیم کی، کیونکہ میں ترامیم سمجھتا ہوں کہ 54 ترامیم ہو رہی ہے، ایک ترمیم علیحدہ علیحدہ سے گنی جاتی ہے. یہ ایک ہی ٹوکری میں آپ ڈال کے دنیا کو بھی پیش کر رہے ہیں اور پاکستانی عوام کو بھی پیش کر رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب، سیاست میں تو ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور اگر اکتوبر کا مہینہ اتنا امپورٹنٹ ہے تو حکومت کیوں چاہے گی کہ اس کو مزید ڈریگ کیا جائے اور نومبر تک مولانا کو کامیاب ہونے دیں اس کو لے کے جانے میں؟ اکتوبر میں یہ کام پھر ہو کر رہے گا؟ نہیں، وہ تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے. وہ تو یہ ستمبر میں کرنا چاہتے تھے، وہ تو اگست میں کرنا چاہتے تھے، غالباً جولائی میں بھی کرنا چاہتے تھے. تو اگر ان کے پاس وہ نمبر 2/3 میجارٹی ان کے پاس ہے تو وہ 1 گھنٹہ بھی نہیں لگائیں گے. ایک دن کی بات نہیں ہے، ایک ہفتہ نہیں ہے، بلکہ فوری طور پہ وہ کریں گے. وہ تو رات کو بیٹھے رہے ساری رات کہ نمبر پورے کریں، نہیں ہوئے. اور ان نمبر پورے کرنے کے لیے اگر مولانا صاحب ان کے ساتھ نہیں ملتے تو اس کے بعد ان کے پاس کیا ذرائع ہو سکتے ہیں، یہ دیکھنے کی بات ہے. لیکن اگر آئینی ترامیم اس طریقے سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ مشکوک ہو جائیں اور متنازع ہو جائیں تو پھر معاملات پھر عدالت میں جائیں گے. اچھا. اور ایک ترمیم نہیں ہو سکتی. وہ یہ ہے کہ جو آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہے اس سے متصادم اگر کوئی آئینی ترمیم ہوتی ہے اور یہ جو کرنے جا رہے ہیں وہ اس طرف کو جا رہے ہیں تو وہ چیلنج ہو جائے گی. اور یہ ہماری جوڈیشری کا بھی فیصلہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں تو مولانا کوشش کریں گے اس معاملے کو طول دیں، اور اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو آپ کو پھر یہ معاملہ عدالت میں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. لیکن بھٹی صاحب، میرا سوال یہ ہے، اس وقت جو مولانا اور پی ٹی آئی کے درمیان پیار کی پینگیں بڑھ رہی ہیں، چڑھ رہی ہیں، یہ کتنی دیر تک قائم رہیں گی؟ اور اگر حکومت واقعی اکتوبر کے پہلے ہفتے میں کوئی ترمیم لانا چاہ رہی ہے تو کس پر تکیہ کر رہی ہے وہ اس آئینی ترمیم کے لیے؟ بڑا اچھا لفظ استعمال کیا آپ نے، پیار کی پینگیں. پھر پینگ پیار دی چوٹاں گے آ چل لمیاں روٹاں تے، یعنی ورلڈ بینک تو قرضہ لے کے شاپنگ بھی کراواں گا. کمال ہے پیار دیاں پینگاں. اچھا، اب تو پینگاں بھی نہیں رہیاں اور پیار بھی نہیں رہے، خالص دونوں چیزیں نہیں رہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اکتوبر اس لیے اہم ہے کہ 25 اکتوبر کو قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور اس سے پہلے حکومت کوشش کرے گی کہ ایک اٹیمپٹ کرے گی. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو رکھنے کے لیے حکومت بہت دفعہ بات کر چکی ہے. پہلے بات ہوئی کہ کیوں نہ چیف جسٹس کی ٹینیور فکس کر دیا جائے، مطلب
کہ ان کو 3 سال کر دیا جائے، اس میں بھی قاضی صاحب رہ سکتے تھے۔ پھر ہوا کہ ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا دی جائے، اس میں بھی قاضی صاحب رہ سکتے تھے۔ پھر ہوا کہ اب یہ قاضی صاحب کو رکھنا بھی تھا، منصور علی شاہ اور منیب اختر صاحب چیف جسٹس نہ بن پائیں، یہ بھی ایک خواہش تھی حکومت کی اور کئی مرتبہ اس پہ بات ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد تھا کہ چلو یہ نہیں تو ایک وڈی عدالت بنا لینے ہیں، آئینی عدالت، وڈی عدالت، آئینی عدالت بنا لینے ہیں۔ اس وڈی عدالت قاضی صاحب نے اتنے بٹھا دیں گے، مطلب من پسند کے ججز، قاضی صاحب تو چلو ریٹائر ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے، حکومت کا کیا ہے اس آئینی ترامیم کے؟ من پسند کے ججز لانا، کمپرومائز ججز لانا، سیاسی ججز لانا اور من پسند کے فیصلے لینا، اور سپریم کورٹ کو صرف کرمنل اور سول مقدمے سنتی رہے۔ اور اب اگر اس کو دوسری طرف سے دیکھیں تو آئینی ترامیم کیا ہیں؟ آئینی ترامیم ہے کہ جج لگائیں گے بھی ہم، ان کو مانیٹر بھی ہم کریں گے، چیف جسٹس بھی ہم بنائیں گے، تبادلے بھی ہم کریں گے۔ مطلب آپ آئین پہ، یہ آئینی ترامیم تو آئین پر خود کش حملہ ہے، اور یہ آئینی ترامیم تو آزاد عدلیہ پر خود کش حملہ ہے۔ آپ آئین کا بنیادی سٹرکچر ہی ختم کر رہے ہیں۔ مطلب یعنی پارلیمنٹ قانون سازی ترمیم کر سکتی ہے، بھئی پارلیمنٹ کل کر دے کہ شہباز شریف تا حیات وزیر اعظم، تو ہم مان لیں گے؟ پارلیمنٹ کل کر دے ترمیم کے یا آئین سازی کر دے کہ عورتوں کو ووٹ کا حق ہی حاصل نہیں ہے، تو ہم مان لیں گے؟ پارلیمنٹ کل کہہ دے کہ نہیں جی بنیادی انسانی حقوق ختم ہو گئے، تو ہم مان لیں گے؟ اور اگر پارلیمنٹ ایک حدود کے اندر آئین سازی کر سکتی ہے تو آزاد عدلیہ کی بھی ایک حدود مقرر ہے اسی آئین کے تحت، تو آپ آزاد عدلیہ ختم کرنے چلے ہیں؟ اور بڑی عجیب سی بات ہے۔ یعنی آپ لیکن حکومت کا موقف ہے کہ کیسز کا بہت زیادہ لوڈ ہے اور آئینی عدالت اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ عام آدمی کو ریلیف مل سکے اور انصاف کی فراہمی تیز ہو سکے۔ اس پوائنٹ کو بھی تو دیکھا جا سکتا ہے نا۔ واہ جی واہ، واہ واہ جی واہ، واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چشم بد دور حکومت کا موقف ہے، اور حکومت کو عام آدمیوں سے بڑی محبت ہے اور عام کیسوں سے بڑی محبت ہے۔ کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ جی، حکومت کو سلام۔ کون سے عام کے کیسز اور کون سے عوام نہیں، تو پھر لوور جوڈیشری کو سیٹ کریں۔ زیادہ 85% کیس تو ہمارے غریبوں کے وہاں لگتے ہیں، ہائی کورٹس کی طرف آئیں، بنیادی نظام انصاف میں اصلاحات لائیں۔ اب ایک طرف کیا ہو رہا ہے، ایک طرف مولانا صاحب اور تحریک انصاف اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سلمان اکرم راجہ اور کامران مرتضیٰ ایک آئینی ترمیمی پیکج یا کوئی وہ بنانے کے چکر میں ہیں کہ ہم بنائیں، یہ منظور کروائیں گے۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون چلی گئی ہے پچھلی سیٹ پہ، بلاول بھٹو آ گئے ہیں ڈرائیونگ سیٹ پہ، اور ان کو اپنی وزارت عظمیٰ نظر آ رہی ہے، اس لیے وہ بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں۔ تو آئینی لیکن صورتحال یہ ہے کہ بلاول بھٹو سے کسی دن آ کے پوچھ لیں کہ آئینی ترامیم حتمی طور پر ہیں کیا، ان کو بھی نہیں پتا ہوگا۔ تو ایشو یہ بنیادی طور پہ ہے کہ آپ من پسند کے ججز لانے سے باز رہیں، عدلیہ پر خود کچھ حملہ نہ کریں، نظام ٹھیک ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں یہ ترامیم عوامی مفاد میں نہیں ہو رہی، اپنے فائدے کے لیے، اور جو اپنا بندہ لانے کی ایک روایت ہے اس کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے۔ وزیر اعظم نے جنرل اسمبلی میں خطاب کیا، کس کو کیسا لگا یہ جانیں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج جنرل اسمبلی سے خطاب کیا ہے، اور اس خطاب کے دوران انہوں نے جو اہم پوائنٹس ریز کیے ہیں اس میں فلسطین کا معاملہ ہے، اس کے علاوہ کشمیر کے معاملے پر انہوں نے بات کی، موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے جو اثرات ہم بھگت رہے ہیں اس کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی دہشت گردی کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ سلمان صاحب، سابق وزیر اعظم خان صاحب کی اگر میں بات کروں تو ان کی بہت امپریسو تقریر رہی تھی، اور اس کے بعد اب شہباز شریف صاحب نے خطاب کیا، اور ان دونوں کا اگر آپ کمپیریزن کریں تو آج وزیر اعظم کے خطاب کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں چونکہ 1.5 منٹ ہے، بات یہ ہے کہ فلسطین میں پیدا شدہ انسانی صورتحال پہ جب ہم عالم اسلام کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن اسرائیل کی ڈٹ کر مذمت کرتے نظر نہیں آتے۔ میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب نے نہایت جرأت مندانہ اور حقیقت پسندانہ انداز میں جو اسرائیل کا بھیانک، مکروہ اور شرمناک چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے ایکسپوز کیا ہے، اور اس کے بعد عمل کیا تھا کہ نیتن یاہو صاحب کی تقریر تھی
नेतन याहू साहब की तकरीर पे पाकिस्तानी वफद, ईरान और दीगर ममालिक के वहाँ से लोगों ने बाइकआउट किया है। और जहाँ तक आपने खान साहब की बात किया, मुझे याद पड़ता है जब उन्होंने तकरीर की थी, हमने इसी अंदाज में उनको अप्रिशिएट किया था। लेकिन मैं क्या करूँ कि इस वक्त सूरत हाल यह है कि इसराइल के मीडिया के अंदर पाकिस्तान के एक प्राइम मिनिस्टर के साथ तो हमदर्दी का इजहार किया जा रहा है, उनके हवाले से सॉफ्ट कॉर्नर पैदा किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने, मैं समझता हूँ कि अच्छी तरह झंझोड़ा है, दुनिया के सामने उसका मकरू चेहरा जो बेनकाब किया है। लेकिन दुनिया इस पे इसराइल का हाथ पकड़ सकेगी या नहीं? और अक़वाम मुत्तहिदा की जो रेजोल्यूशंस मौजूद हैं फ़लस्तीन के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता कि जब तक आलम इस्लाम इसमें कोई बुनियादी रोल अदा नहीं करेगा, कम से कम अपने सफराई वापस बुला ले एक दफ़ा, फ़लस्तीनियों से यकजहती के। ठीक है मज़हर अब्बास साहब, हम जनरल असम्बली में वज़ीर आज़म के खिताब की बात कर रहे हैं, कितना इंप्रेसिव था, सही अंदाज में मुकदमा पेश कर सकें वहाँ या नहीं? देखिए, हम तो कश्मीर का मुकदमा नहीं पेश कर सके, हम फ़लस्तीन का मुकदमा क्या पेश करेंगे। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, लेकिन तकरीर के हवाले से कंटेंट वाइज तकरीर बहुत अच्छी थी। लेकिन कितनी इफ़ेक्टिव हो सकती है कोई स्पीच जिस मसले पर दुनिया का इतना मुनाफाना जो है मौक़िफ़ रहा हो कि एक तरफ आप मज़म्मत कर रहे हैं, एक तरफ सीज़ फायर की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमलों की जो है वो अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी हैं वो इज़राइल के साथ खड़े नज़र आते हैं हमें। तो ऐसे में आप क्या लाएअमल दे सकते हैं? ऐसे में हमारी हैसियत और अहमियत ही क्या है? मैं बहुत अच्छी इमोशनल स्पीच कर लूँ, इमरान खान भी जब वज़ीर आज़म थे तो बड़ी इम्प्रेसिव स्पीच थी, शहबाज शरीफ की आज की तकरीर भी बड़ी इम्प्रेसिव थी, लेकिन इससे आगे क्या है? इससे आगे कोई है हमारे पास? कोई ऐसा लाएअमल है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर सकता है? नहीं है। मैंने कहा ना कि हम फ़लस्तीन की बात करें, कश्मीर का इशू देख लें ना आप। कश्मीर के हम एक बहुत ही अच्छे मुकदमे के इंतहाई ख़राब वकील साबित हुए हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि फ़लस्तीन का इशू बहुत अच्छे अंदाज में बहुत अच्छी तकरीर की वज़ीर आज़म साहब ने, कंटेंट बहुत अच्छा था, लेकिन इसके असरात क्या होंगे इसका हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इस सवाल के आगे अभी तक एक सवालिया निशान है। तो रसूल बख्श रईस साहब, एक तो वज़ीर आज़म का खिताब और इस विज़िट के दौरान जो मुलाकातें हुई हैं स्पेशली बरतानवी हम मनसब से, उनको आप किस तरह से देख रहे हैं? मेरा ख्याल ये है कि पहले मैं तकरीर की बात करता हूँ कि बहुत जामे और मौसर तकरीर थी। इससे बेहतर तकरीर और क्या हो सकती है कि मुख्तसर वक्त में उन्होंने पाकिस्तान के सैलाब के मसाइल, क्लाइमेट चेंज के हवाले से, इंसानी हकूक़ की पामाली कश्मीर में और जिस तरह फ़लस्तीन का इशू है, और फिर उन्होंने एक और बहुत अहम बात की, और ये तीसरी ममालिक के रहनुमा हमेशा से करते रहे हैं कि आलमी माशी निज़ाम में भी इस्लाहात की ज़रूरत है। देखें, ये एक ऐसा फोरम है कि जहाँ हर मुल्क का वज़ीर आज़म, सदर आके बात करता है अपने मुल्क के मसाइल के हवाले से और आलमी मसाइल के हवाले से जो उस वक्त के होते हैं। बाकी ये नहीं होता कि आप जब वहाँ तकरीर करते हैं तो वहाँ पे मसाइल को आप हल भी कर सकते हैं या करा सकते हैं। कि ये देखें कि फ़लस्तीन का मसला सारी दुनिया देख रही है कि फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है, लेकिन किसी ने आज तक क्या किया? तो पाकिस्तान के ऊपर तो सिर्फ बात नहीं पड़ सकती। दूसरा यह है कि मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के वफाद ने और वज़ीर आज़म साहब ने अपने वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल की है। बहुत अच्छी मुलाकातें की हैं और जिससे करनी थी कि जो वहाँ के इकनॉमिक मैनेजर्स हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, काफ़ी लोगों से मुलाकातें की और अच्छा उन्होंने, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो मफादात हैं उनका, ठीक है, आप जो मुलाकातें देख रहे हैं उनमें भी एक अच्छी पेशरफ्त आप देख रहे हैं। भट्टी साहब, आपके वज़ीर आज़म ने जनरल असम्बली के फ्लोर पर आपको कितना मुतासर किया है? सुभान अल्लाह जी, आप बड़े, ये अच्छा खिताब था, जामे खिताब था, मकरू चेहरे बेनकाब हो गए, कमाल हो गया जी, माशाल्लाह जी। ये अगर ये अच्छा खिताब था तो फिर बुरे खिताब क्या होते हैं? पहली बात। दूसरी बात, हमारा क्या खिताब होना है, हमारे वज़ीर आज़म का क्या खिताब होना है? एक फार्मेलिटी है, ना कोई असर है, ना कोई तब्दीली है। असर और तब्दीली उनकी होती है वो मुल्क जो खुद मुख्तार होते हैं, वो मुल्क जो खुद कफ़ील होते हैं, वो मुल्क जिनकी दुनिया में कोई इज़्ज़त होती है, वो मुल्क जिनकी कोई खारजा पॉलिसी होती है। एक हाथ में कशकोल पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ में IMF के लिए दरखास्तें पकड़ी हुई हैं, बाल बाल कर्ज में जकड़ा हुआ है और खड़े हुए हैं। जामे तकरीर है, मुफस्सल तकरीर है। ये दुनिया पागल है,
आपके मैंडेट को भी ठीक है, जानती हमारे है कि आप पैनल किस की राय में मैंडेट तो पर बहुत अक़वाम अच्छी मुत्तहिदा तक भट्टी साहब अनफॉर्चुनेटली मुतासर नहीं हुए। ये हम फिर जानने की कोशिश करेंगे। अब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।